سو مشہور قرآنی تضادات کے نام سے بعض ملحدین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کی ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے قرآن مجید میں تضادات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان 100 اعتراضات کو ایک ایک کر کے قسط وار زائل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 82۔ قرآن مجید کے اس دعوے کو ملحدین نے توڑنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن مجید میں تضاد ہے، کیا واقعی قرآن مجید کی آیات میں آپسی تضاد ہے کہ یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا ملحدین نے جو مصنوعی تضاد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سورۃ القلم میں فرمایا ہے زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہوتا ہے، سورۃ القلم کی آیت نمبر 10۔ پھر اللہ نے خود بہت سی قسمیں کھائی ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیے سورۃ الشمس آیت نمبر 1 تا 7۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 18 چیزوں کی قسم کھائی ہے، جس میں قلم، کتاب، قرآن حکیم کی قسم، چاند، تاروں، سورج، شفق، فجر کی قسم، جفت راتوں کی قسم، انجیر و زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم اور زمانے کی قسم شامل ہے۔ یہ ساری مجموعی قسمیں ان کی تعداد 99 بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ قسم وہ ہے جو انسان بات بات پر بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اسے لغو قسم کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی قسم وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں، صرف توبہ ہی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو انسان اپنی بات میں پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھاتا ہے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ سورۃ القلم کی آیت میں اس جھوٹی قسم کا ذکر ہے جو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اس قسم کو کھانے والے کو ذلیل کہا گیا ہے، جو جھوٹا ہو اور بات بات پر قسم کھائے تاکہ لوگوں کو اعتبار میں لے کر دھوکہ و فریب کر سکے۔ اگر ہر قسم کھانے والا ذلیل ہوتا تو سچی قسم کی شریعت میں گنجائش نہ ہوتی، کیونکہ جھوٹی قسم سے منع کیا گیا ہے اور اگر قسم کو پورا نہ کیا جائے تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ علاوہ ازیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان سبھی باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ قسم میں بھی اور قسم کھانے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مستحکم کر دو۔ ایک اور آیت سورۃ النحل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، باوجود یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ یعنی قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا، اب اسے توڑنا نہیں بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر قسم کھائی ہے۔ اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ جھوٹی اور باطل قسمیں کھانا منع ہے، سچی قسمیں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ بالکل سچی ہیں۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملحدین نے مصنوعی تضاد بنا کر پیش کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہاں کوئی تضاد نہیں ہے۔